رہے ہیں یہ سرکار کی خوشنودی کا عمل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے سرکار پاک سے بے پناہ عشق کرنا یہ عین ایمان ہے. یہ عین ایمان ہے. سرکار سے محبت رکھنا یہ دین کی اصل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائی عشق و آغاز ادب. کہ دین سارے کا سارا طلب کا نام ہے. اللہ کی قربت کی طلب کا نام دین ہے. اور جس کی ابتدا جو ہے وہ ادب سے ہے اور اس کی انتہا عشق ہے. اس کی انتہا عشق ہے. اللہ اکبر. عشق ہی ابتدائے ذات, عشق ہی انتہائے ذات. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات. اللہ اکبر اللہ اکبر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عزیزان من, اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی باتیں نہ صرف سرکار کے غلام کر رہے ہیں, سرکار کے محبوبین کر رہے ہیں, سرکار کی اہل بیت کر رہی ہے, سرکار کے صحابہ کر رہے ہیں, اللہ کے انبیاء کر رہے ہیں, اللہ کے ملائکہ کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ سے ایک واقعہ عرض کرنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ صرف اشرف المخلوقات بلکہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار سے عشق کرتا ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور صحیح احادیث سے پیش کر رہا ہوں, صحاح ستہ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خطبہ جمعہ بیان فرماتے ایک ستون سے ٹیکا لیتے, پام ٹری جسے کہتے ہیں, ڈیٹس کا ٹری تھا, اس سے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگا کر بیان فرمایا کرتے تھے. اب اصحاب کرام نے دیکھا کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں, بار بھی ہو رہا ہے, تو کیوں نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ممبر کا انتظام کیا جائے. اصحاب کرام نے ممبر تیار کیا. آپ اندازہ بنائیے, اور یہ کوئی گھر کے ٹیکسٹ بک سے, اسکول کے ٹیکسٹ بک سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ صحاح ستہ کی کتب سے بات کر رہا ہوں. کیا ہے؟ اس کی بات کرتے ہو نا, بعض نوجوانوں سے ملاقات ہوتی بھی نہیں ہوتی. نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھو, گھر میں اچھے رہو, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا کرو, وہ ساری جو اپنے مطلب کی ساری باتیں ہیں نا وہ ساری ان کو سمجھ آتی ہیں. اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, زندگی گزارو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسی کا نماز پڑھو, نماز سے ہٹ کے اور کیا. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزر رہے تھے ممبر کی طرف, اور اب اس جمعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کھجور کے تنے سے ٹیک نہیں لگائے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا ہم نے خود سنا, رسول پاک نے سنا کہ وہ جھاڑ رو رہا تھا. چھوٹے بچے جیسے روتے ہیں ویسا وہ جھاڑ رو رہا تھا. عشق محمدی کے اندر, عشق محمدی کی جدائی میں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محمدی کی جدائی میں وہ جھاڑ ہو رہا تھا. اور اندازہ تو لگائیے, صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ رو رہا تھا. اللہ اکبر. بخاری کی روایت سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان من, سمجھ نہیں رہا تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے قریب جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو تسکین دیتے ہیں. کس کو؟ انسان کو. کس کو؟ جھاڑ کو بابا. ارے حضرت موسیٰ کا عصا تھا, عصا یقیناً معجزہ تھا. دیکھیے ہمارے آقا و مولا کا معجزہ کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں, ہم ان پہ یقیناً ان سے محبت, ان سے وابستگی رکھتے ہیں, لیکن ان کا جو معجزہ تھا کہ وہ لکڑی اژدہا بن کر اژدہا والا کام کر رہی تھی. اژدہا بن کر اژدہے والا کام کر رہی تھی, سب اٹھا رہی تھی. لیکن یہاں پہ جھاڑ انسان نہیں بنا, جھاڑ ہوتے ہوئے انسانوں والا کام کر رہا تھا. یہ آقا کا معجزہ ہے کہ جھاڑ ہوتے ہوئے انسانوں والا کام کر رہا تھا. تو پھر ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو گلے لگائے. سمجھو یہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے. ارے معمولی بات کر رہے ہو, معمولی بات سمجھ رہے ہو. ہم جھاڑ سے بدتر ہیں,
ہم لکڑی سے بدتر ہیں کہ رسول پاک کی محبت کی بات ہو اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے آقا کے محبت اور عشق اور الفت اور شان اور کمالات کی بات ہے اور ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا؟ ہم جھاڑ سے بدتر ہیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیزان من، اندازہ لگائیے، میں ایک اور واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ سرکار نے فرمایا یہ جو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے، یہ ماؤنٹین آف احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارے پتھر سرکار سے عشق کرے تو سرکار بھی اس سے محبت کرے۔ اندازہ تو لگاؤ ہم پتھر سے بدتر ہو گئے۔ اور ریوارڈ کیا ہے؟ ریوارڈ پتھر نے سرکار سے عشق کیا۔ میں صحیح روایت سے بیان کر رہا ہوں، تمام روایات بتانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، پتھر پہاڑ سرکار سے عشق کر رہا ہے تو ریوارڈ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جو پہاڑ احد ہے نا، جنتی پہاڑ ہے، جنت میں رہے گا۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم سوڑے نبی کے دیوانے، ارے رسالت یا رسول اللہ۔ عزیزان من، پتھر نے سرکار سے عشق کیا، اظہار کیا۔ سرکار نے فرمایا احد پتھر ہو کر بھی، پہاڑ ہو کر بھی مجھ سے محبت کر سکتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے ریوارڈ یہ دیا کہ اس کو جنت عطا فرمائی۔ ارے جب پتھر کو سرکار انجان نہیں، غلاموں سے کیسے منہ موڑ لیں؟ ہم تو انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کی خیرات میں جینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میرے آقا تمام ہمارے معمولات سے واقف ہیں، تمام معمولات سے۔ عزیزان من، جہاں پہ جھاڑ نے سرکار سے عشق کیا، جہاں پہ پتھروں نے، پہاڑوں نے سرکار، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کیا بات؟ آپ سمجھیے بات کو، یہ کوئی ابا جان، دادا جان، نانا جان کی کتب سے نہیں، یہ صحابہ کی کتب سے۔ سمجھ رہے؟ حدیث حدیث حدیث، بخاری بخاری بخاری، بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخاری۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ عشق نبی کے بغیر پڑھنے والے لوگ ہیں، نادان ہیں، اور ان سے بہتر تو یہ جھاڑ ہے، یہ پتھر ہے، جانور ہے۔ جنگل کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا جو اونٹ ہے وہ بدک گیا ہے، وہ آپے میں نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اچھا یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، عقیدہ، توجہ میری طرف، توجہ اس طرف، سرکار سے الفت، محبت اور اعتماد، وابستگی دیکھیے، بدکا ہے اونٹ۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو کیا رسول اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکٹر تھے؟ ارے وہ تو کائنات کے ڈاکٹر تھے ہر اعتبار سے، لیکن ظاہری طور پہ کیا سرکار ظاہر کیا تھا سرکار نے کہ نہیں بھائی یہ تمام معاملات سے میں واقف ہوں، جنور اگر کبھی بھی نہیں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے سرکار ہمیں سنبھالیں گے، سرکار اس کا حل نکالیں گے، کچھ بھی معاملہ ہو، اپنی زندگی کا معاملہ ہو، آنکھ نکل گئی طویل ہو جائے گی، میں اس کو وہ کر رہا ہوں بات میں بات، چونکہ خوبصورت محفل سج رہی ہے، آنکھ نکل گئی، صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی، سرکار نے آنکھ لگائی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے آقا مولا صبر کون نے مکہ نے اپنا دعا میں ذہن لگایا، آنکھ لگا دی اور اپنا امامہ شریف اتار کر آنکھ بند کر دیا۔ حضرت سے پوچھا، اچھا پھر بولا ہے سرکار ظہر کے وقت کی ہے؟ بولے عصر کے وقت، کائنات میں بتاؤ اتنی جلدی کوئی سرجری آج تک ہو سکتی؟ سرکار فرمایا عصر کی نماز میں آ کے رپورٹ کرنا کیا حال ہے؟ آپ آئے آ کے بولے یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ اچھی نظر ہو گئی، پہلے سے زیادہ اچھا دکھا۔ اندازہ لگائیے عزیزان محترم، کیمل اونٹ بھی تک گیا، صحابی کے ساتھ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے، اور بھی صحابہ تھے، میں اس کی مکمل تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں گئے، جیسے جاتے ہیں وہ اونٹ بڑی تیز رفتار کے ساتھ سرکار کی طرف دوڑتا ہوا، اب وہ جیسے آتا ہے صحابہ ایک دم فکر مند ہوئے کہ خدا نہ خواستہ رسول پاک کو تکلیف نہ پہنچا دے، فکر مند ہوئے، اور وہ سیدھا آیا، رسول پاک نے فرمایا پریشان مت، اونٹ ہے نا
जानवर है ना, अरे कायनात का जर्रा जर्रा इश्क था मुझसे। ऊंट तेज तेज आया और आने के बाद सरकार के कदमों पे सर रख दिया। सरकार, ये देखिए ये वाकयात आप मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, चूंकि जो माहौल बन गया है ना, कोई भी इश्क मोहब्बत की बात होती है, कहाँ बताओ, बताएंगे आजा मत का बच्चा बन आ सामने। ये वाकयात नहीं है, किस्से कहानियां नहीं है, हदीस में कर रहा हूं। सरकार की बारगाह में ऊंट आके हकों पे सर रख देता है। ये इश्क था। मैं हदीस की तफसीर में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इश्क देखिए। और फिर रसूल पाक से गुफ्तगू करता है, अपना हाल बयान किया। सरकार ने फरमाया तुम इसको खाने को नहीं देते, इसके मालिक को कहते, तुम इसको खाने को नहीं देते, इसका ख्याल रखो, इसके खाने का ख्याल रखो, इसको चारा डालो। उसने अपना गम बयान किया। सरकार के सामने जानवर आके अपना दुखड़ा सुनाए तो सरकार उसके मालिक को बोल रहे हैं कि इसको चारा डालो। अरे मेरे आका, तुम ही हमारे मालिक हो, तुम ही हमारे आका हो, तुम ही हमारे बादशाह बनाकर भेजे गए हो, हम तुमसे मदद मांगते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी दस्तगीरी फरमाइए, हमारी इमदाद फरमाइए। अज़ीज़ान, आप अंदाजा लगाइए, जानवरों ने सरकार से इश्क किया और बरकतें पाई। ये जमाई की आवाज ना आनी पाए, माजरत के साथ, इंतहाई इन्हिमाक के साथ। ये आप लोग अगर सालों बैठेंगे तो नहीं सुन पाएंगे इसकी बात। अज़ीज़ान, इंतहाई इन्हिमाक के साथ और फोकस के साथ जब खून जलाया जाता है, जब बातें पेश की जाती है, अंदाजा लगाइए, इसको मामूली मत समझिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह खानका शरीफ आपके सामने है तो आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है, इसको गनीमत जानिए और दस्त बाजू बन जाइए। किसी किस्म की कोई बेजारगी इस मजमे में नजर ना आए। अज़ीज़ान, अंदाजा लगाइए कि झाड़ों ने इश्क किया, बरकतें पाई, जानवर ने इश्क किया, बरकतें पाई। आप अंदाजा लगाइए, पत्थरों ने इश्क किया, बरकतें पाई। अज़ीज़ान, नमाज़ें पढ़ना लाजिम है, फर्ज है, रोजे रखना, हज करना, सदक़ात देना, ज़कात देना, ये बड़े नेक अमाल है और ये सब इस्लाम में है। सारे का सारा इस्लाम सिर्फ नमाज नहीं है, नमाज लाजमी है, हर हालत में, हर सूरत में पढ़नी है। और सरकार ने फरमाया आंखों की ठंडक है, तो नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ दो सजदे मार के कहने लगे कि अब सारे मामला तय हो गए हैं, खत्म, नहीं बाबा, ये नहीं है। और हाथ बुलंद करके कह रहा हूं, तमाम उम्मत मुस्लिमा का इसमें इज्मा है कि कायनात के तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत अल्लाह उसके रसूल से इश्क करना है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना है। तमाम इबादत के अंदर जितने इबादत, यकीनन नमाज अफजल अमल है, रोजा अफजल अमल है, ज़कात अफजल अमल है, हज अफजल अमल है, लेकिन सबसे अफजल अल्लाह उसके रसूल से इश्क, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, हुब्बुल्लाह हुब्बे रसूल। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान, अंदाजा लगाइए कि रसूल बुखारी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत हिमार नामी एक सहाबी रसूल बैठा करते थे और उनका काम क्या था, सरकार गज़वात में जाते आते, बार होता, फिर मामलात, इस्लाम के मामलात, फिर बॉर्डर्स बढ़ रहे हैं और जंग के मामलात, तमाम मामला सरकार से लगातार डिस्कशन होते थे, बार होता था। उनका काम क्या था, अपने ह्यूमर से, अपने ऐसे अहबाब होते हैं ना महफिलों में, हमारे यहाँ भी अक्सर माशाल्लाह मुहिब्बीन होते हैं, एक अच्छा सा माहौल, एक जोवियल माहौल फॉर अ लाइटर मूवमेंट पेश करते हैं, अच्छे मजहबी ह्यूमर को बाकी रखते हुए, ठीक है ना। तो रसूल पाक की बात हमें भी एक सहाबी थे ऐसे, हजरत हिमार, और उनका काम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुस्कुराने दिया, हंसाना, यानी सरकार के चेहरे पे तबस्सुम लाना, उनका मकसद ये था। और मकसद ये होता था कि सरकार पे इतना बार है, किसी कदर मेरी बात से सरकार हंस दे, सरकार का दिल हल्का हो जाए, ये उनका मकसद। लेकिन अमल में बड़े कमजोर थे, सहाबी है, सहाबी रसूल का बड़ा मकाम है, लेकिन अमल में कमजोर थे। बुखारी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूँ, हजरत हिमार ने शराब पी, ठीक, अब शराब पी तो शरीयत मोहम्मदी का तलिफाज होगा। वो रिसालत माप की बारगाह में बैठे, सरकार भी उन्हें उनको दुर्रा लगाया, वो चाहे मस्जिद में आके बैठे, चाहे वो कहीं भी बैठे, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, शरीयत का निफाज तो होगा। पैसे वाला है तो शराब पिया तो जायज है, गरीब ऑटो वाला है तो ही उसके ऊपर छोड़ने लगेंगे क्या, या गरीब है बोल के भी छोड़ो और पैसे वाला ये भी है बोलकर छोड़ दो, खाली मिडिल क्लास के ऊपर ही है क्या? नहीं, हत्ता कि सहाबी रसूल भी है तब भी दुर्रा लगे।
صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن اب ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے شراب پی، درہ لگا دیا تھا، پھر گئے کچھ دن کے بعد پھر پتہ لگا پھر سے شراب پی، پھر درہ لگا دیا گیا۔ اللہ جب آئے بارگاہ رسالت ماب میں، اور یہی تھا ان کا طریقہ، کچھ بھی نہیں کرنا، کونے میں بیٹھے رہنا، جیسا جو موقع ملا ایک ایسا کوئی ہیومر پیش کرنا، کوئی ایسی بات کرنا، سرکار مسکرانا، سرکار کے ہنسی کا سبب بننا، یہی مقصد تھا۔ جیسے صحابہ نے دیکھا، کہا لعنت ہو تجھ پہ، لعنت! سرکار کی بارگاہ میں بھی بیٹھتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، لیکن دیکھیے غلطی کی سزا بھی مل رہی ہے، ایسا نہیں کہ معافی ہے سرکار کی بارگاہ سے، نہیں، درے لگائے گئے، سرکار نے ہی حکم دیا اس کو درہ لگا، سزا دو۔ لیکن جب لعنت بھیجی گئی تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تلعنوا، نہیں، اس میں لعنت نہیں بھیجنا۔ آپ دیکھیے میں ہرگز راہ فرار نہیں دے رہا ہوں، خدا نخواستہ عمل سے عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، لیکن تسکین دینا چاہتا ہوں، اطمینان قلب۔ غلامی بھی کوئی چیز ہے یار، عشق بھی کوئی چیز ہے یارو، سمجھ لیں بات کو، عمل سے فرار ہرگز نہیں ہو سکتے آپ، لیکن سرکار نے کیا فرمایا، یہ کمزوری کے باوجود بھی لا تلعنوا، لعنت نہ بھیجو اس میں، فواللہ، اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں صرف یہ جانتا ہوں، انہو یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان من، اندازہ لگائیے، پہاڑوں نے عشق کیا، برکتیں پائی، جانوروں نے عشق کیا، برکتیں پائی، اور جھاڑ نے عشق کیا، برکتیں پائی، کمزور عمل والوں نے بھی عشق کیا، برکتیں پائی۔ بتاؤ کائنات کے اندر کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سند سے بڑی بھی کوئی سند ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ارے ہزاروں نمازیں پڑھو، $50 ملین لگا دو، اب کوئی لکھ کے دے رہا نہیں یہ اللہ رسول کا محب ہے، ہم بول رہے ہیں میں بڑا عشق کرتا ہوں سرکار سے، میں غلام ہوں، میں اللہ کا بڑی خشیت رکھتا ہوں، ہمارا سوچ ہے، ہماری بھی لوگ بولتے ہیں جس کو سرکار سے سند مل جائے، سرکار بولے نہیں اللہ سے محبت کرتا، میرے سے محبت کرتا، آپ ان کے مقام کا تو اندازہ لگائیے، تو آپ اندازہ لگائیے عشق کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، کہ کمزور کے باوجود بھی خوشخبریاں ملنے کے امکانات ہیں، لیکن اپنے درجات کو بلند کرو، اونچا کرو، عمل کرو، عمل کرنا چاہیے، لیکن مایوس مت ہو، وہ رحمت للعالمین ہے، سمجھ رہے ہیں؟